رات کو ایک دفعہ پھر ایران کے اندر دارالحکومت تہران کے اندر جو ہے وہ دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ایرانی حکومت کی جانب سے جو ہے اس پہ کلیئرٹی نہیں آئی کہ ایکچولی یہ دھماکے کیوں ہوئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی جو ہے وہ ایک نیا حکم دے دیا ہے اپنی نیوی کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ آبنہ ہرمز میں بارودی سرنگ آنے والی ہر کشتی کو تباہ کر دیا جائے اور کوئی ہچکچاہٹ جو ہے وہ نہ کی جائے۔ ٹیمپریچر جو ہے وہ ایک سٹیپ اب اور اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ جو انڈین فارن منسٹری ہے اس کی بریفنگ تھی، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بیان دیا ہے۔ ہماری فارن منسٹری کا کیا جواب ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں اس کے بارے میں جو ہے وہ پتہ لگا ہے اینڈ دیٹس اٹ۔ بس انڈین سوشل میڈیا تھا، انہوں نے وہ لتر پریڈ کی ہے مودی کی، وہ کہہ رہے ہیں بولتا نہیں، بولتے صحیح کچھ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی عام خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، ایک حیران کن خبر آئی ہے تہران سے، اور وہ یہ ہے کہ تہران کے اندر جو ہے وہ کل رات کو دھماکے سنے گئے ہیں اور وہاں پہ جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ راتوں رات ایکٹیویٹ ہو گیا ہے۔ یہ جب سے جنگ بند ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک یہ پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ رات کو ایک دفعہ پھر ایران کے اندر دارالحکومت تہران کے اندر جو ہے وہ دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، اور مین سٹریم میڈیا، ایرانی میڈیا، اس نے بھی رپورٹ کیا، بلکہ چند فوٹیجز بھی جو ہیں چھوٹے چھوٹے دھماکوں کی جو ہے یہ آپ اسکرین کے اوپر بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں جو یہ آوازیں سنی گئی ہیں۔ اچھا، انیشلی جب تک کم از کم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو ایرانی حکومت کی جانب سے جو ہے اس پہ کلیئرٹی نہیں آئی کہ ایکچولی یہ دھماکے کیوں ہوئے ہیں، کیونکہ اسی کانسیکوینس میں آبویسلی زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں یہی تھا کہ شاید اسرائیل کی جانب سے یا امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ حملہ کیا گیا۔ تو اسرائیل کی جانب سے کم اس کو کلیئر کیا گیا کہ جناب یہ ہماری طرف سے کوئی کارروائی جو ہے وہ فی الحال نہیں ہوئی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اسرائیلی ایک عہدیدار نے جو ہے وہ میڈیا کے اوپر بیان دیا کہ جی ہم پوری طرح ایران کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں صرف سگنل چاہیے، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کلیئرنس چاہیے اور اس کے بعد ہم اٹیک جو ہے وہ کر دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بائی دا وے کل رات کو جو ہے کافی گفتگو کی ہے، اچھی خاصی میڈیا سے گفتگو، دوبارہ انہوں نے کافی بولنا شروع کر دیا، وہ بھی میں ابھی شیئر کرتا ہوں آپ سے۔ بٹ کمنگ بیک ٹو دس اسٹوری، ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ آوازیں طیارہ شکن فائرنگ کی تھیں اور دارالحکومت تہران کے مغربی اور مشرقی حصوں میں موصول ہوئی تھی۔ طیارہ شکن سے مراد ہے اینٹی ایئر کرافٹ گن، کہ جناب یہ اس کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کے ذریعے یہ جو آپ کو واضح آ رہی تھی دھماکوں کی، یہ بیسکلی ان کی جانب سے یہ فائرنگ کی جا رہی تھی۔ پاسدار انقلاب سے وابستہ خبر رساں ایجنسی مہر کا دعویٰ ہے کہ تہران کے بعض علاقوں میں سنائی دینے والے دھماکوں کی آوازیں ایرانی فضائی دفاعی نظام کی جانب سے دشمن کے اہداف کو تباہ کرنے کی تھی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اس وقت تک دستیاب معلومات کے مطابق ایران کی فضائیہ نے اپنی حدود میں داخل ہونے والے دشمن کے پروجیکٹس کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ تاحال یہ واضح نہیں ہو سکا کہ ایرانی دفاعی نظام نے کس چیز کو نشانہ بنایا اور وہ کس ملک کی جانب سے بھیجے گئے تھے۔ ایرانی حکومت کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے اور نہ امریکہ یا اسرائیل نے اس قسم کی کوئی کارروائی کا دعویٰ کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو آخری رپورٹس میں نے چند جرنلسٹ کی وہاں سے دیکھی ہیں جو ایران کے اندر موجود تھے، انہیں خدشہ ہے، ابھی بھی کلیئر نہیں ہے لیکن انہیں خدشہ ہے کہ ڈرونز جو تھے وہ کوئی آؤٹ سائڈر ڈرونز جو ہیں وہ تہران کے اندر نظر آئے ہیں اور ان ڈرونز کو جو ہے بیسکلی شوٹ ڈاؤن کیا گیا ہے۔ لیکن آبویسلی میرے خیال میں یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، شاید اگلے ویلاگ میں ہم کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ میں آپ کو بتا سکیں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ میں نے ابھی ویڈیو میں آگے چل کے ایک بڑی آپ کو خوفناک ویڈیو آپ کو دکھانی ہے جس میں بیسکلی ایک اڑتے ہوئے جہاز سے پوری گاڑی آ کے زمین کے اوپر گرتی ہے۔ یہ بڑی خوفناک ویڈیو ہے، میں تھوڑی دیر میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا، آپ اینڈ تک ویڈیو دیکھیے گا۔ موسٹ پرابلی ویڈیو کے آخری سیکشن کے اندر جو ہے وہ ویڈیو ہم آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کریں گے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف آ جائیں جناب، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی جو ہے وہ ایک نیا حکم دے دیا ہے اپنی نیوی کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ آبنہ ہرمز میں بارودی سرنگ آنے والی ہر کشتی کو تباہ کر دیا جائے اور کوئی ہچکچاہٹ جو ہے وہ نہ کی جائے۔ ٹیمپریچر جو ہے وہ ایک سٹیپ اب اور اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ تہران کے اندر دھماکوں کی آوازیں اور ادھر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ہے اپنی نیوی کو آرڈر دینا کہ بالکل کسی قسم کی جو ہے وہ آرڈر کا ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جو کشتی مشکوک لگے دھماکے سے اڑا دیں۔ سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی بحریہ کو حکم دیا کہ چھوٹی ہو یا بڑی ہر کشتی کو نشانہ بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن کے تمام 159 بحری جہاز سمندر کی تہہ میں جا چکے ہیں۔ امریکی مائن سویپرز آبنہ ہرمز کو صاف کرنے میں مصروف ہیں۔ ٹرمپ نے آبنہ ہرمز میں کاروائیاں 3 گنا بڑھانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ اس معاملے میں کوئی تاخیر یا نرمی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو اپنے رہنما کے تعین میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ایران کے اندر سخت گیر اور نام نہاد اعتدال پسندوں کے درمیان شدید اختلافات ہیں۔ نام نہاد اعتدال پسند در حقیقت معتدل نہیں لیکن پذیرائی حاصل کر رہے ہیں۔ سخت گیر عناصر میدان جنگ میں بری طرح ناکام ہو رہے ہیں۔ آبنہ ہرمز پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے۔ آبنہ ہرمز کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ جب تک ایران معاہدہ نہیں کرتا سخت ناکہ بندی جاری رہے گی۔ اچھا، پچھلے 24 سے 48 گھنٹے میں امریکن میڈیا کی جانب سے جو ہے بار بار
ایک نیریٹو جو ہے وہ بلڈ کیا گیا. اس کو ہم نے ایکچولی آبزرو کیا کہ جناب ایران کے اندر جو ہے وہ آپس میں اختلافات بڑھ گئے ہیں. یہ بار بار امریکن میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا. اب ڈونلڈ ٹرمپ بھی جو ہے وہ بیسکلی وہی لائنیں لے رہے ہیں کہ جناب ان کے درمیان آپس میں اختلافات ہیں اور اس وجہ سے یہ جو سیز فائر کا معاملہ ہے یہ آگے جا رہا ہے. کل رات کو 3 مختلف رہنماؤں نے جن کا 3 مختلف سیکشن سے تعلق ہے ایران کے, جس میں ایرانی صدر بھی شامل ہیں, جس میں عباس عراقچی بھی شامل ہیں, جس میں ان کے باقر کلیباف وہ بھی شامل ہیں, سب کی جانب سے جو ہے وہ ٹویٹس کی گئیں, ایک جیسی ٹویٹس کی گئیں کہ جناب ہم سب کے سب جو ہیں وہ ایک ہی پیج کے اوپر ہیں اور ہمارے درمیان کسی قسم کا کوئی ڈفرینس نہیں ہے. یہ دشمن کی ایک چال ہے جو بیسکلی صرف اور صرف اس سے پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جناب ہمارے درمیان جو ہے وہ اختلافات, ہمارے درمیان کسی قسم کے کوئی اختلافات جو ہیں وہ نہیں ہیں اور ہم ایران کے خاطر جو ہے متحد ہیں اور ایران کے خاطر جو ہے وہ اپنی جان بھی دے دیں گے. ایک اور انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میرے پاس وقت ہے لیکن ایران کے پاس نہیں ہے, وقت تیزی سے گزر رہا ہے, ڈیل تبھی ہوگی جب وہ یعنی کہ امریکہ ہمارے اتحادیوں اور در حقیقت باقی دنیا کے لیے مناسب اور اچھی ہوگی. کچھ لوگ جو فیک نیوز دیکھ اور پڑھ رہے ہیں سمجھتے ہیں کہ میں ایران جنگ ختم کرنے کے لیے پریشان ہوں, میں اس عہدے پر رہنے والا سب سے کم دباؤ میں رہنے والا شخص ہوں. اچھا, اپنی تعریفیں تو خیر ڈونلڈ ٹرمپ کی پرانی عادت بہت زیادہ کرتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور گفتگو انہوں نے کی, انہوں نے کہا ایران کو موقع دے رہا ہوں, چاہتا ہوں بہتر ڈیل ہو جائے. ایران بحری ناکہ بندی کی وجہ سے تیل فروخت نہیں کر پا رہا, ایران کو اقتصادی طور پر پریشان کر کے رکھ دیا. ہم آبِ ہرمز کھولنے کو تیار ہیں لیکن ڈیل کے بغیر آبِ ہرمز کھول کر ایران کو $50 کروڑ یومیہ کمانے نہیں دوں گا. ڈیل میں کتنا وقت لگے گا ایسے سوالوں کا ابھی نہیں جواب دے سکتا. اگر ایران ڈیل نہیں چاہتا تو ہماری ملٹری ہی ان سے نپٹے گی. نئی ایرانی قیادت ملک کنٹرول کرنے کے لیے آپس میں لڑ رہی ہے. میں نے کہا تھا کہ 4 سے 6 ہفتوں تک جنگ جاری رہے گی اور ایسا ہی ہوا. کوئی ٹائم ٹیبل نہیں دے سکتا لیکن یہ معاملہ جلدی ختم ہونے والا ہے. سو ٹائم ٹیبل نہیں دے رہا لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ معاملہ جو ہے وہ جلدی ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ جناب ایک امریکی ایکسیوس نے بیسکلی یہ خبر دی ہے کہ ایک امریکی اہلکار اور اس معاملے سے باخبر ایک ذریعے کے مطابق ایران کی اسلامی انقلابی گارڈ کور کی بحریہ نے اس ہفتے آبِ ہرمز میں مزید بارودی سرنگیں بچھا دی. ایک جگہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جناب میں نے پوری نیویوں کی ختم کر دی ہے, دوسری جگہ جو ہے وہ ایران جو ہے وہ بارودی سرنگوں پہ سرنگیں جو ہے وہ بچھائی جا رہا ہے. یہ پیش رفت اس لیے اہم ہے کہ ایران ایک طرف بارودی سرنگیں بچھا رہا ہے اور تجارتی جہازوں پر حملہ کر رہا ہے اور دوسری طرف امریکہ اپنی بحری ناکہ بندی سخت کر رہا ہے. نئی پیش رفت کے بارے میں بریفنگ کے بعد ٹرمپ نے امریکی بحریہ کو حکم دیا کہ وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بارودی سرنگیں بچھانے والی ایرانی کشتیوں کو گولی مار کر ہلاک کرے. جنگ شروع ہونے کے بعد یہ دوسرا موقع ہے جب ایران نے آبنہ میں سرنگیں بچھائی ہیں, لیکن یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ آیا پہلے دور کی تمام بارودی سرنگیں مل گئی ہیں اور صاف کر دی گئی ہیں یا نہیں. ذرائع نے بتایا کہ امریکی فوج نے ایرانی بارودی سرنگ بچھانے کی کارروائی کا سراغ لگایا ہے اور وہ اس کا قریب سے جائزہ لے رہی ہے. امریکی اہلکار نے کہا کہ امریکہ جانتا ہے کہ ایران نے کتنی نئی بارودی سرنگیں نصب کی ہیں لیکن اس نے تعداد بتانے سے انکار کیا ہے. اس واضح اضافے سے پہلے ماہرین نے اندازہ لگایا کہ ایران نے 100 سے کم بارودی سرنگیں جو ہیں وہ نصب کی تھیں. امریکی حکام کا اندازہ ہے کہ انہوں نے ایران کے 90% سے زیادہ بارودی سرنگیں بچھانے والے بڑے جہازوں اور بارودی سرنگوں کے گوداموں کو تباہ کر دیا ہے, لیکن ان کا خیال ہے کہ مسلح افواج کے پاس اب بھی ساحل کے ساتھ ٹھکانے موجود ہیں جہاں سے بارودی سرنگیں بچھانا نسبتاً آسان ہو سکتا ہے کیونکہ ایرانی چھوٹے ماہی گیری کی کشتی کے سائز کے جہاز چلاتے ہیں جو 2 سے 4 بارودی سرنگیں لے کر آبدائیں میں گرا سکتے ہیں, جبکہ ایران کے پاس اب بھی ایسی کئی جہاز موجود ہیں جو بڑے ٹینکروں کو روکنے کے لیے راکٹ لانچرز اور مشین گنوں سے لیس ہو سکتے ہیں. تو پرابلمز ہی پرابلمز ہیں امریکنز کے لیے کہ جناب ان کا ہم کریں تو کریں کیا. یہ چھوٹی چھوٹی ان کی کشتیاں ہیں. بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے تو حکم دے دیا ہے کہ کوئی بھی کشتی نظر آئے تو اس کو اڑا دیا جائے. اس کے علاوہ جناب ایرانی عدلیہ کے سربراہ محسنی ایجی نے کہا ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب جزیرہ فرور کی سمندری غاروں کے اندر سے امریکی جنگی جہازوں کی تیراندازی کا انتظار کر رہی ہیں تاکہ وہ اپنے دفاع کو مغلوب کر سکیں اور جارحین کو سنگین نتائج جو ہے وہ بھگتنے پڑیں. انہوں نے کہا کہ دشمن کی ہمت نہیں کہ وہ اپنے ہرمز کی طرف بڑھنے کی کوشش بھی کرے کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کے انتہائی جدید سمجھے جانے والے بحری جہازوں کے ساتھ کیا ہوا. ایرانی عدلیہ کے سربراہ نے مزید کہا کہ آبِ ہرمز میں ایران کی جانب سے 3 جہازوں کے خلاف کی گئی کارروائی قانونی ایکشن تھی. اس کے علاوہ تسنیم نیوز ایجنسی کی جانب سے رپورٹ کیا گیا ہے, ایران کی ہی نیوز ایجنسی ہے, کہ ایران کی جانب سے آبِ ہرمز سے ٹول ٹیکس کی پہلی رقم جو ہے وہ وصول کر لی گئی ہے. ایران کے مرکزی بینک نے رقم ملنے کی تصدیق کر دی ہے. ایرانی خبر ایجنسی نے ٹول ٹیکس کرپٹو کرنسی سے موصول ہونے کی خبروں کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ آبِ ہرمز کے لیے ٹول ٹیکس کی ادائیگی نقد رقم کے ذریعے جو ہے وہ کی گئی ہے. اس سے پہلے ایرانی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر نے کہا تھا کہ آبِ ہرمز سے ٹول ٹیکس کی مد میں حاصل ہونے والی پہلی آمدنی مرکزی بینک کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی گئی ہے. اس کے علاوہ جناب جرمن کمپنی کے تحت آپریٹ کیے جانے والے جہاز سمیت 2 مزید خالی آئل ٹینکرز آبِ ہرمز سے گزر گئے ہیں. امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق آبِ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں میں ایک جرمن کمپنی کے تحت آپریٹ کیا جانے والا ٹیما ایکسپریس جبکہ دوسرے جہاز
LB انرجی پر پاناما کا پرچم جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ خیال رہے کہ اس وقت مشرق وسطیٰ میں اس کے 19 جنگی بحری جہاز تعینات ہیں، جن میں بحیرہ ہند میں 7 جہاز اور 2 ایئرکرافٹ کیریئرز جو ہیں وہ شامل ہیں۔ امریکی فوج نے 13 اپریل سے ایرانی سمندروں کی ناکہ بندی اس بحری فوجی طاقت کے ذریعے جو ہے وہ کر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ جناب امریکی افواج نے بحیرہ ہند میں ایک بحری جہاز قبضے میں لے لیا، جس کی ویڈیو بھی جو ہے وہ جاری کر دی ہے۔ یہ ویڈیو آپ سکرین کے اوپر بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ آپریشن کیا گیا۔ امریکی محکمہ جنگ نے کہا ہے کہ ایران کی معاونت فراہم کرنے والے جہازوں کو روکنے کے لیے کارروائیاں جاری رکھیں گے، چاہے انہیں کہیں سے بھی آپریٹ کیا جا رہا ہو۔ محکمہ جنگ سمندر میں غیر قانونی عناصر اور ان کے جہازوں کی نقل و حرکت روکنے کے لیے کارروائی جاری رکھے گا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ بین الاقوامی پانیوں کو پابندیوں کا شکار عناصر کے لیے ڈھال کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا ایران میں کوئی بنیاد پرست یا اعتدال پسند نہیں ہے، ہم سب ایرانی اور انقلابی ہیں۔ قوم اور حکومت کے آئینی اتحاد اور سپریم لیڈر کی اطاعت کے ساتھ ہم جارے مجرم کو اس کے کیے پر پشیمان بنائیں گے۔ ایک خدا، ایک قوم، ایک رہنما، یہ ہمارے پیارے ایران کی فتح کا راستہ ہے جو جان سے زیادہ قیمتی ہے۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کے مختلف رہنماؤں کی جانب سے جو ہے وہ ایک ہی تقریباً وقت کے اندر جو ہے یہ ساری ٹویٹس کی گئی ہیں، اور مین مقصد یہی تھا کہ ہمارے درمیان جو ہے وہ کسی قسم کے کوئی ڈویژنس موجود نہیں ہیں، جو امریکن میڈیا یا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے بار بار گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے وزیر دفاع یسرائیل کاتس کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بھی میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ امریکہ کے گرین سگنل کا انتظار ہے، اشارہ ملتے ہی ایران کو تاریکی اور پتھر کے دور میں دھکیل دیں گے۔ کاتس نے مزید کہا کہ امریکی اشارہ ملتے ہی سب سے پہلے خامنائی کے پورے خاندان کو ختم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس بار ایران پر حملہ مختلف اور مہلک ہوگا، سب سے زیادہ تکلیف دہ مقامات پر تباہ کن ضربیں لگائی جائیں گی جو ایران کی بنیادیں ہلا کر رکھ دے گی اور انہیں منہدم کر دیں گی۔ اسرائیل کی جانب سے بھی جو ہے وہ دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا اسرائیل کی دہشت گردانہ ہلاکتوں کی ناکامی اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ ایران کے ریاستی ادارے کسی طرح اتحاد، مقصد اور نظم و ضبط کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے جناب جو ایرانی سپریم لیڈر ہیں ان کے بارے میں دعویٰ کیا ہے، ایک خبر پوری انہوں نے جاری کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ذہنی طور پر متحرک اور باخبر ہے، لیکن ملک کے اہم فیصلے عملاً پاسداران انقلاب کے اعلیٰ کمانڈروں کے گروپ کے ذریعے جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز سے گفتگو میں ایک ایرانی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ نئے سپریم لیڈر مشتبہ خامنائی فضائی حملے میں زخمی ہو گئے تھے اور تاحال طبی ٹیم کی نگرانی میں ہیں۔ ایران کے سینئر عہدیدار نے بتایا کہ سپریم لیڈر مشتبہ خامنائی شدید زخمی ہے مگر ہوش میں ہے۔ اخبار نے 4 سینئر ایرانی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ شدید زخمی ہونے کے باوجود مشتبہ خامنائی ذہنی طور پر چوکس اور متحرک ہیں۔ ان کی ایک ٹانگ کی 3 بار سرجری ہو چکی ہے اور مصنوعی ٹانگ کے منتظر ہیں۔ ان کے ایک ہاتھ کی بھی سرجری کی گئی ہے اور ڈاکٹرز بتدریج ان کے ہاتھ کی فعالیت بحال کر رہے ہیں۔ حکام کے مطابق ان کا چہرہ اور ہونٹ شدید جھلس چکے ہیں، جس کے باعث انہیں بولنے میں دشواری ہے اور آئندہ انہیں پلاسٹک سرجری کی ضرورت ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق انہوں نے ابھی تک کوئی ویڈیو یا آڈیو پیغام ریکارڈ نہیں کروایا کیونکہ وہ اپنے پہلے عوامی خطاب میں کمزور دکھائی نہیں دینا چاہتے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایرانی سینئر عہدیدار نے کہا کہ اسرائیلی یا امریکی نگرانی سے بچنے کے لیے اعلیٰ حکام سپریم لیڈر مشتبہ خامنائی کے قریب نہیں جا رہے اور پیغام رسانی کے لیے غیر روایتی مگر محفوظ طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اخبار نے کہا کہ مشتبہ خامنائی تک پیغامات ہاتھ سے لکھ کر بند لفافوں میں قابل اعتماد شخص سے دوسرے تک پہنچائے جاتے ہیں، جبکہ مشتبہ خامنائی کی جانب سے دی جانے والی ہدایت پر اسی طریقے سے واپس پہنچائی جاتی ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ ایرانی سپریم لیڈر ایک طرح کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے انداز میں حکومت چلا رہے ہیں، جس میں مرکزی کردار پاسداران انقلاب کے کمانڈرز کا ہے۔ ایک ایرانی سیاستدان عبدالرضا دیواری نے بتایا کہ جنرلز ہی اصل میں اس بورڈ کے ارکان ہیں جو دفاع اور خارجہ پالیسی سمیت اہم فیصلے کرتے ہیں، جبکہ خامنائی ان فیصلوں کی توثیق کرتے ہیں۔ ادھر ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کلیباف نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ ممکنہ امن معاہدے سے متعلق تجاویز سپریم لیڈر کو پیش کی جا چکی ہیں اور ان کی رائے کو حتمی اہمیت دی جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق حالیہ دنوں میں مذاکرات کی قیادت بھی کلیباف کے ہاتھ میں آ گئی ہے، جبکہ وزیر خارجہ عباس عراقچی کو پس منظر میں دھکیل دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایک فیک نیوز جو ہے وہ کل رات کو جاری کی گئی اور یہ بیسیکلی اسرائیل کا ایک نیوز آؤٹ لیٹ ہے N12، اس کی جانب سے جناب یہ خبر جو ہے وہ دی گئی کہ جی ایرانی اسپیکر آف دا پارلیمنٹ باقر کلیباف جو ہے انہوں نے جو مذاکراتی ٹیم ہے ایران کی اس سے جناب استعفیٰ دے دیا ہے، اور یہ جناب اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک بہت بڑا دھچکا جو ہے انہیں لگا ہے، لیکن اس کے بعد مختلف ایرانی جرنلسٹ نے جو ہے وہ ایکچولی اس کو نگیٹ کیا کہ یہ فیک نیوز ہے اور یہ اسرائیلی ٹیلی ویژن چینل کی جانب سے جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی ایک فیک نیوز جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے امریکی حملوں میں 5 عرب ریاستوں کی سرزمین کے استعمال پر اقوام متحدہ سے باقاعدہ احتجاج کیا ہے۔ ایران کے اقوام متحدہ میں سفیر اور مستقل نمائندے
امیر سعید ایروانی نے ایران کے خلاف مسلط کردہ جنگ کے دوران امریکہ کی جانب سے خلیج فارس کے 5 ارب ممالک کی فضائی حدود اور سرزمین کے غیر قانونی استعمال پر عالمی ادارے سے شدید احتجاج کیا۔ امیر سعید ایروانی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے صدر کو بھیجے گئے خطوط میں یہ موقف پیش کیا۔ ایرانی سفیر نے کہا کہ قطر، بحرین، UAE، سعودیہ اور کویت اچھے ہمسائے کے اصولوں پر چلیں۔ ان ممالک کی عالمی ذمہ داری ہے کہ اپنی زمین تیسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ اس کے علاوہ جناب ایک ویڈیو جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ آپ کو دکھانی ہے، تو جناب یہ وہ ویڈیو ہے اور یہ بیسکلی اسپینش آرمی کی جو ہے یہ ویڈیو ہے، اور اس کے اندر جو ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو بیسکلی یہ ایک ٹریننگ سیشنز جو ہیں وہاں پہ ہو رہے تھے، اور یہ ایک جہاز جو اڑا تھا اس جہاز سے بیسکلی ایک گاڑی جو ہے وہ پیراشوٹ کے ذریعے جو ہے وہ ڈراپ کرنے کے لیے یہ ڈرل کی جاتی ہے، لیکن وہ جو گاڑی تھی وہ جس پیراشوٹ کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی یہ آ کے زمین کے اوپر جو ہے وہ گرتی ہے، اور بتایا گیا ہے تقریباً 300 میٹر کی بلندی سے جو ہے یہ گاڑی یہاں پہ آ کے گرتی ہے۔ شکر ہے کہ وہ کسی اوپر نہیں آ کے گر گئی، اور خالی جو جگہ تھی زمین کی وہیں پہ جو ہے وہ یہ حادثہ پیش آیا ہے، لیکن بڑی خوفناک قسم کی یہ فوٹیج ہے کہ جس میں اسپینش آرمی اور ویمٹیک وہیکل ہے جس کے بارے میں بتایا گیا، اور بیسکلی اس کو پیراشوٹ کے ذریعے جو ہے وہ گرانا تھا، لیکن میرے خیال میں ڈور جو ہے وہ بڑی ہلکی تھی۔ آئی ایم سوری، میں ایک لاہوری ہونے کے ناطے بات کر رہا ہوں کہ ڈور جو ہے وہ لگتا ہے کہ ہلکی لگی ہوئی تھی اور اس پہ رنگ ٹھیک نہیں تھا آئی ایم سوری، لیکن اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ گاڑی جو ہے وہ نیچے آ کے گری ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور فوٹیج آپ کو دکھانا چاہیں گے، اور یہ فوٹیج ہے جناب رضا پہلوی کی، اور برلن کے اندر جو ہے یہ رضا پہلوی جو ہے یہ بیسیکلی خواب دیکھ رہا تھا کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی اس سے پہلے کہ جناب وہاں پہ رجیم چینج ہوگا اور رضا پہلوی کو جناب وہاں کا جو ہے کوئی وزیر اعظم صدر بنا دیا جائے گا، لیکن یہ برلن کے اندر جو ہے وہ گزر رہا تھا، اور اس کے باڈی گارڈز وغیرہ اور میڈیا شیڈیا بھی وہاں پہ موجود تھا، تو اس دوران جو ہے وہ اس کے اوپر یہ پینٹ پھینکا گیا ہے۔ پہلے ایک شخص نے پیچھے سے آ کے پینٹ پھینکا، بیسکلی اس کے چہرے پہ وہ پینٹ پھینکنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کی آپ دیکھ رہے ہیں گردن پہ اور بیک کے اوپر گرا۔ اس کے بعد سامنے سے بھی ایک آدمی نے جو ہے وہ فرنٹ سائڈ سے بھی جو ہے کچھ پھینکنے کی کوشش کی، لیکن غالباً اس کا جو گارڈ تھا ساتھ اس کے اوپر جا کے وہ یہ پینٹ گرا ہے۔ تو رضا پہلوی جو ہے وہ ہمیشہ سے اپنے آپ کو یہ پریزنٹ کرتے رہا کہ جناب میں جو ہے وہ اگلا لیڈر ایران کا میں ہوں، اور مجھ سے زیادہ ایران کو کوئی نہیں جانتا خیر تو لیکن اوبیسلی میرے خیال میں امریکنس کو CIA کی جانب سے بھی جو ہے وہ انپٹس ملی ہوں گی، ان کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ رضا پہلوی کی جو ہے ایران میں کوئی فالوئنگ نہیں ہے، اور سوشل میڈیا کے بلبوتے پہ نہ جائیے گا۔ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا کے بلبوتے پہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، لیکن جب وہ گراؤنڈ کے اوپر جاتے ہیں تو سچویشن جو ہے بہت مختلف ہوتی ہے۔ تو رضا پہلوی کے ساتھ بھی جو ہے وہ یہی سب کچھ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی ایک مشکلات جو ہیں وہ ذرا تھوڑی سی سامنے آ رہی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ کو جنگ جاری رکھنے کے لیے کانگریس کی اجازت لینے میں اب 1 ہفتہ رہ گیا ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ کانگریس کی اجازت، جنگ تو شروع ہو چکی ہے تو کانگریس سے کس بات کی اجازت لینی ہے۔ بیسکلی وار پاورز ریزولوشن کے تحت امریکی صدر کانگریس کی اجازت کے بغیر کوئی جنگ شروع تو کر سکتا ہے، سٹارٹ کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو، لیکن لازم ہے کہ 60 دن کے اندر اندر کانگریس سے اس کی اجازت پھر اس نے لینی ہے، یعنی کہ 60 ڈیز کا بیریئر جو ہے وہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ تو 28 فروری کو جو ہے وہ بیسکلی یہ جنگ شروع ہوئی تھی، اور اب 1 ہفتے کا وقت جو ہے وہ رہ گیا۔ 1 ہفتے کے اندر اندر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کانگریس کے پاس جانا ہے اور کانگریس سے اس چیز کی اپروول لینی ہے کہ ہاں جی یہ جنگ میں جاری رکھ سکتا ہوں۔ تو 8 اپریل کو جنگ کے 40 دن بعد پاکستان کی ثالثی سے 2 ہفتے کی جنگ بندی نافذ ہوئی، تاہم تہران اور واشنگٹن کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور کسی نتیجے کے اوپر جو ہے وہ نہیں پہنچ سکا تھا، اور اب کوشش کی جا رہی ہے۔ اب آج جو ہے وہ جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن کی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ بات کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو کہ جناب جمعے کے دن جو ہے یہ مذاکرات دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی تک نہ JD وینس کا طیارہ جو ہے وہاں سے اڑا ہے اور نہ ایران کا وہاں سے اڑا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف بڑے سخت قسم کے بیانات دے رہے ہیں۔ البتہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایک ان سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا آپ نیوکلیئر بم بھی چلا سکتے ہیں ایران کے اوپر، تو اس کا بڑا سخت انہوں نے جواب دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا بڑا ہی احمقانہ قسم کا سوال ہے، کہیں پہ کوئی نیوکلیئر بم جو ہے وہ نہیں چل رہا، نہ میں یہ چلانا چاہتا ہوں اور نہ میں چاہتا ہوں کوئی اور چلائے۔ تو یہ کم از کم انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ ڈاؤن پلے کر دیا تھا کہ ایسی جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان، مصر، ترکیہ، انڈونیشیا، اردن، قطر، سعودی عرب اور UAE کے وزراء خارجہ کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے، اور مقدس شہر کی تاریخی اور قانونی حیثیت برقرار رکھنے پر زور دیا گیا ہے۔ مشترکہ بیان میں مسجد اقصیٰ میں اسرائیلی آباد کاریوں کی در اندازی، اشتعال انگیزی پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔
بیان میں اسرائیلی بستیوں کی توسیع اور نئی آبادکاری منصوبوں کی منظوری کی مذمت کی گئی ہے. وزرائے خارجہ نے مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں پر حملوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عالمی برادری سے اسرائیل کے غیر قانونی اقدامات رکوانے کا مطالبہ بھی کیا ہے. اب آ جائیں ذرا انڈیا کی طرف. انڈیا کے ساتھ جناب کیا ہوا ہے؟ پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک عدد خط جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا پوسٹ کے اوپر ڈال دیا تھا, جس میں انہوں نے انڈیا کو جو ہے وہ ہیل ہول یا جہنم جیسا جو ہے وہ ایک امیج دیا تھا یا یہ لقب دیا تھا. اب اس کے بعد جو ہے وہ کل جو ہے وہ جو انڈین فارن منسٹری ہے اس کی بریفنگ تھی. اس بریفنگ میں جرنلسٹ نے جو ہے ان سے پوچھا جو وہاں پہ ترجمان تھے کہ جی بتائیں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بیان دیا ہے, ہماری فارن منسٹری کا کیا جواب ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں اس کے بارے میں جو ہے وہ پتہ لگا ہے, میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں کہ جی ہمیں اس کے بارے میں پتہ لگا ہے اینڈ دیٹس اٹ, بس. تو انڈیا کی فارن منسٹری جو ہے وہ انہوں نے یہ بیان دیا وہاں پہ. اور اس کے بعد انڈین جو میڈیا تھا, انڈین سوشل میڈیا تھا, انہوں نے وہ لطر پریڈ کی ہے مودی کی, کیونکہ مودی بھی بالکل خاموش ہے. ابھی چند دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں فون کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا مائی فرینڈ, انہوں نے کہا تھا مائی فرینڈ کالڈ می, اور اس کے بعد اس طرح کا انہوں نے جو ہے وہ بات کی تھی. تو یہاں پہ اب وہاں پہ جو انڈینز ہیں وہ تپے میں کہ یار وہ ہمیں جہنم قرار دے رہا ہے ہمارے ملک کو, اور آپ کے اندر اتنا تپڑ نہیں ہے کہ آپ اس کو جواب دے سکیں اور مودی جو ہے کچھ بول سکے. کانگریس نے ایکچولی اس کے اوپر ایک آفیشیل ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا امریکی صدر ٹرمپ نے بھارت کو ہیل ہول قرار دیا ہے, یہ بیان انتہائی توہین آمیز اور بھارت مخالف ہے, اس سے ہر ہندوستانی کو تکلیف ہوئی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کو یہ معاملہ امریکی صدر کے سامنے اٹھانا چاہیے اور سخت اعتراض رجسٹر کرانا چاہیے. تاہم ان کے اب تک کے ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ٹرمپ کے سامنے کچھ کہیں گے. ٹرمپ بارہا بھارت کے بارے میں توہین آمیز ریمارکس دے چکے ہیں اور مودی خاموش رہے. نریندر مودی ایک کمزور وزیر اعظم ہے اور پورا ملک ان کا خمیازہ جو ہے وہ بھگت رہا ہے. تو یہ جناب مودی کے ساتھ ہوا. وہ کہہ رہے ہیں بولتا نہیں, بولتے صحیح کچھ. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.